یہ کہانی پڑھ کر آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ یقیناً خیریت سے جائیں اور پہنچ کر میسج کر دینا باجی۔ 18 سالہ نوجوان نے اپنی بڑی بہن کو اکیڈمی پہنچانے کے لیے رکشے پر سوار کراتے ہوئے کہا۔ رکشہ سوئے منزل چل پڑا اور اس کا ڈرائیور نہایت شفقت اور پرخلوص انداز میں ان کے تعلیمی مرکز کے بارے میں پوچھنے لگا۔ باجی آپ کس جماعت کی طالب علموں کو پڑھاتی ہیں؟ میری بیٹی بھی 9ویں جماعت کے امتحان دے رہی ہے۔ خاتون نے جب رکشے والے کا اتنا معتبر انداز دیکھا تو بلا جھجک بتایا کہ میں فلاں اکیڈمی میں 10ویں جماعت کے طالب علموں کو اسلامیات پڑھاتی ہوں۔ رکشے والے نے اپنی بیٹی اور گھر کے کچھ عام حالات کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بہت انکساری والے انداز میں خاتون سے ان کے بارے میں بھی عام باتیں پوچھنے لگا، اور ایسے ہی سفر بھی جاری رہا۔ دوران گفتگو اچانک ہی رکشے والے کو ایک کال موصول ہوئی، جس کے سنتے ہی وہ سکتے میں آ گیا۔ دوسری جانب سے ایک بہت ہی بری خبر ملی تھی کہ اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گئی ہے۔ ابھی خاتون کی منزل آنے میں کافی سفر باقی تھا۔ حالات کے پیش نظر رکشے والے نے انہیں عرض کی کہ باجی میرا گھر یہاں سے نزدیک ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 5 منٹ کے لیے اپنے گھر اپنی بیوی کو دیکھ لوں، پھر فوراً ہی آپ کو اپنی منزل پر پہنچا آؤں گا۔ ابھی یہ کچھ باتیں ہو ہی رہی تھی۔ خاتون نے کال آنے کے بعد رکشے والے کی پریشان حالت کا بخوبی موازنہ کیا تھا۔ اپنی بیوی کے زخمی ہونے کی خبر سن کر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ دوسری جانب وہ اس کے اعلیٰ اخلاق سے بھی متاثر تھی، اس لیے انسانیت کے ناطے اسے اجازت دے دی۔ رکشے والے نے فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کیا۔ یہ رکشہ چند تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا ایک کچی آبادی میں داخل ہوا، اور اب ایسا علاقہ شروع ہو چکا تھا جو زیادہ آباد نہ تھا۔ جنازین بہت کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ جس علاقے کی یہ کہانی ہے۔ اب آگے اور بھی سنیے۔ خاتون نے اس کے گھر کا فاصلہ دریافت کیا تو کہنے لگا، محترم بہن، ہم ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا دور کے علاقے میں مکانات کے کرائے کے کم ہوتے ہیں، اسی لیے ایسے علاقوں میں رہتے ہیں۔ آج 13واں دن تھا، اب تو وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ دوپہر کو بھی 2 جنسی بھیڑیوں نے ایسے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا کر اس کی حالت غیر کر دی تھی، جن پاک ہونٹوں سے وہ بچوں کو احکام الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتی تھی، انہی پاک ہونٹوں کو 13 دن میں جانے کتنے جہنمی تار کر چکے۔ جس جسم کے سر کے بالوں پر بھی کسی نامحرم کی کبھی نظر نہ پڑ سکی تھی، اسی جسم کو مکمل برہنہ کر کے قید کیا گیا تھا۔ بغیر کسی دشمنی کے اتنے دن شدید ظلم کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مجبور، لاچار، رسیوں میں بندھی ہوئی برہنہ حالت میں ہوا کی بیٹی درد سے کراہتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سب کچھ لٹ چکا ہے، اب کاش موت یہیں پر آسان ہو جائے۔ موت یہیں پر آسان ہو جائے۔ مالی حالت کمزور اور مجبوریاں تو ہوتی ہی ہیں۔ کچھ بے فکر کم عقل والدین کو بیٹیوں کی شادی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، جبھی تو آج کے دور میں کچھ کم ظرف لوگوں کی جوان سالہ بہن بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے اصل گھر نہیں جاتی، بلکہ یہی ماں باپ بہن بھائیوں کو کما کر کھلا رہی ہوتی ہیں، جو کہ اسلام کے مطابق مرد کے فرائض میں شامل ہے، عورت کے نہیں۔ جی ہاں ناظرین، بالکل ہمارے ایسا ہی رجحان ہوا پڑا ہے۔ اس تمام واقعے کی قابل غور اور سبق آموز بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمیں اپنی بہن بیٹی کو رکشہ میں کہیں بھیجنے کی ضرورت پڑے تو پہلے اس رکشے والے پر اچھی طرح سے نظر ڈالنی چاہیے کہ کہیں وہ بہروپیہ تو معلوم نہیں ہوتا۔
اگر کسی رکشہ میں آگے 2 افراد بیٹھے ہوں تو اس رکشے کو کبھی نہ روکیں۔ اپنے کچھ دوستوں کو بہنوں کی بے انتہا خدمت کرتے بھی پایا۔ وہ دن میں 10 چکر لگایا کرتے ہیں اور حالات کے پیش نظر موٹر سائیکل پر ہی سب بہنوں کو علیحدہ ان کے تعلیمی مراکز پر چھوڑ کر آتے ہیں اور پھر واپس بھی خود ہی لے کر آتے ہیں۔ ایسے عظیم بھائیوں کو میرا سلام۔ اس تحریر کے آغاز میں جو کہانی ہے وہ چند سانپ نماز زہریلے اور کلمہ گو جہنمیوں کا انداز واردات ظاہر کر رہی ہے۔ اور ایسی کہانی لکھنے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میری معصوم اور پاک بہنیں باخبر رہیں اور ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کی چند چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں معاشرے کے درندوں سے بہت بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔